اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن كل الصحابة أجمعين قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے اس روایت کو نقل کیا ہے. اس پر کچھ دروس پہلی مجلس میں ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی آداب ذکر فرمائے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے 2 بڑے اہم مقاصد: اللہ کے احکامات کو بغیر کم و کاست کے امت تک پہنچانا، بندوں تک، اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اور دوسرا اخلاق کے کمال کے لیے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پہلے مقصد کے لیے فرمایا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیے اس کو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا. اور حضرات صحابہ اکرام نے صرف سنبھالا نہیں، پھر سنبھالنے کا حق ادا کیا. بہت سے حضرات صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کا مشن بس جو پہنچا ہے اس کو آگے پہنچانا، پہنچا ہے اس کو آگے پہنچانا. ٹھیک ہے، جہاد کے لیے بھی نکلے، بہت سے حضرات نکلے، لیکن بہت سو نے اپنا مقصد زندگی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کردہ علوم کو آگے پھیلانا. انہی میں سے ایک یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ الحدیث، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، احادیث کو اپنے سینے میں سمو کر آگے منتقل کرنے والے بھی. تو آپ نے فرمایا ایک عمل تو یہ ہے کہ معاشرتی آداب میں سے حسد نہ کرو. دوسرا فرمایا لا تناجشو، نجش کا کام نہ کرو. تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، یعنی دھوکہ نہ دو، مال میں دھوکہ نہ دو، خرید و فروخت میں دھوکہ نہ دو. بعضوں نے یہ خاص صورت نکالی ہے اور بعض نے عموماً کہا لا تناجشو اے لا تخادعو، یعنی دھوکہ نہ دو. ولا تباغضوا، اور بغض اور کینے میں مبتلا نہ ہو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قطع تعلق نہ کرو. تم میں سے کوئی کسی کے بھاؤ پر بھاؤ تو نہ کرے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. پھر آگے فرمایا المسلم اخو المسلم. یہ 5ویں نصیحت ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یعنی کلمہ شہادت پڑھنے والے افراد دنیا کے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور روئے زمین کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، ان میں اسلامی اخوت کا مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اگر ان میں سے کسی کو روحانی یا جسمانی، ظاہری یا باطنی کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا بھی ذہنی اور قلبی اذیت محسوس کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کا جسد واحد، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ. مسلمان آپس میں ایسے بھائی بھائی ہیں
کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات 26واں پارہ اللہ پاک کا یہ حکم نقل فرمایا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کراتے رہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو آپس میں صلح صفائی کی کیفیت پیدا کرو، نہ یہ کہ اور ان کو بڑھانے اور پھیلانے کی کوشش کرو. اسلامی اخوت اتنا مضبوط عمل ہے، اتنا مضبوط عمل ہے کہ اس کی بدولت پوری دنیا میں مسلمانوں میں ایک ملی قومی عزت پیدا ہوتی ہے، وقار پیدا ہوتا ہے. لیکن جب آج المیہ ہے اس امت کا کہ اس امت میں قومی، ملکی، انفرادی، اجتماعی، دینی اور دنیاوی ہر سطح پر یہ دولت یہ امت کھو بیٹھی ہے. ہر ایک اپنے اپنے حصار میں بند ہے، اپنے اپنے زاویے میں سوچتا ہے. سب سے پہلے پاکستان، پھر دیکھی جائے گی دوسرا. اگر ہم اس قوم کے ساتھ مل نہ گئے تو وہ ہمیں پہاڑوں کے علاقے میں، غاروں کے زمانے میں پہنچا دیں گے. وہ غاروں کے زمانے میں تو پھر بھی پہنچ ہی گئے. پیٹرول بھی وہ آسمانوں سے باتیں کرتا ہے، دوسری چیزیں بھی آسمانوں سے باتیں کرتی ہے. لیکن ہم نے اس وقت مذہبی اخوت، دینی اخوت کو پارا پارا کیا. افغانستان پٹے، ہم اپنے خواب خرگوش میں ہیں. فلسطین پٹے، ہم اپنے خواب خرگوش میں ہیں. عراق میں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں، ہم اپنے خواب، ہم تو محفوظ ہیں نا جی، ہم تو محفوظ ہیں. وہ ایک 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 کر کے ساروں کو امت مسلمہ کا شرازہ بکھیر دیا، اور امت مسلمہ بس اپنے حصار میں اپنی تو جگہ پر بالکل محفوظ ہوں، میں اپنی جگہ پر محفوظ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کو تکلیف ہو اور دوسرا محفوظ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ جو قومی وحدت تھی، ملی وحدت تھی، اس کا شرازہ بکھر چکا ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آگے اس پر نہ برانگیختہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمانوں میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور کوئی کسی کو ذلیل نہ کرے. سبحان اللہ، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. اسلامی شریعت نے اس کو جانوروں پر بھی روا نہیں رکھا، بھی ظلم جانوروں کے لیے بھی روا نہیں رکھا، تو انسان ہے. چنانچہ جب عام انسانوں کے ساتھ ساتھ بے زبان جانوروں کو ستانا اور مظالم کا شکار بنانا حرام اور ناجائز قرار دیا گیا، تو اشرف المخلوقات کو ستانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ارشاد نبوی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے اس کو تمہارے لیے بھی حرام کر دیا ہے، چنانچہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہ کرو. ایک دوسری حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما. آپ نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، ظالم سے کیسے مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو. ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو تاکہ دوسرے پر ظلم نہ ہو. تو اس لیے بھائی، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یظلمہ ولا یخذلہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم بھی نہ کرے اور کسی کو ذلیل و رسوا بھی نہ کرے. آج ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، اس کو بے عزت کرنا، اس کے ناموس کو داغدار کرنا، اور یہ ایک مشغلہ، پروفیشن، ہنسی مذاق ہے. ہنسی مذاق میں دوسرے کو رسوا کر دیا.
جس کے نتیجے میں بچوں کے دلوں سے بڑوں کی عزت، اولاد کے دلوں سے ماں باپ کی عزت، شاگردوں کے دلوں سے اساتذہ کی عزت، عوام کے دلوں سے پھر علماء کی عزت، اور ماتحتوں کے دلوں سے حاکموں کی عزت نکل جاتی، غیر مسلموں کے دلوں سے اہل اسلام کی عزت نکل گئی ہے، اور ہر ایک ذلت اور بے عزتی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اس بات کو بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معاشرت کو اسی دھارے پر لانے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق چاہتے تھے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔